والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں قرآن عظیم کی آیات اور تفاسیر آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت عطا فرمائی، اور یہ آپ کے لیے بھی بہت ہی بڑی سعادت ہے کہ آپ ان کو سماعت فرما رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ الہادی پروگرام کا فارمیٹ یہ ہے کہ ہم کسی ایک موضوع کا انتخاب کرتے ہیں اور اس سے متعلقہ آیات آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ ابھی جو ہمارا کچھ پروگرام سے موضوع چل رہا ہے وہ ہے زنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ذیشان کے مطابق آخری زمانے میں زنا کی کثرت ہوگی، اور بالکل ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان برحق ہے کہ اتنا زنا ہو رہا ہے یہاں پر کہ بس اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ باہر کے ملکوں میں تو خیر جو غیر مسلم ہیں وہ اس کو جائز سمجھ کے کرتے ہیں یا کچھ بھی جیسے ان کے ہاں ہے، لیکن اب مسلمانوں کے اندر تیزی کے ساتھ یہ چیزیں رائج ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ تو بعض اوقات تو اجنبی عورتوں کے ساتھ ہے، بعض اوقات محارم کے ساتھ ہے، بعض اوقات یہ پتہ ہی نہیں کہ زنا ہو رہا ہے۔ جیسے کہ آپ کو بتایا تھا کہ 3 طلاق کے بعد بغیر حلالہ کے ساتھ رہنا زنا ہے، لیکن کوئی پرواہ نہیں ہے بس، اور یہ گناہ ایسا ہمارے ہاں داخل ہو گیا ہے کچھ حد نہیں۔ جہاں جوائنٹ فیملیز ہیں اس میں بعض اوقات برائیاں زیادہ تیزی کے ساتھ سرایت کر سکتی ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے معاذ اللہ کہ جہاں کوئی جوائنٹ فیملی ایسا کچھ ہوتا ہوگا، نہ ایسا ہمارا کہنے کا مقصد ہے۔ لیکن بہرحال ایک خرابی جو معاشرے میں ہمیں نظر آئی ہے، کیونکہ میں ایز اے مفتی عرصہ دراز سے کام کر رہا ہوں اور لوگ اپنے معاملات بلا جھجک ہمارے سامنے پیش کر دیتے ہیں، کیونکہ ہم ان کے رازداری کی حفاظت کرتے ہیں۔ ہمارا مقصد فقط ان کو مسائل بتانا ہوتا ہے، تو وہ اعتماد کر کے ہم سے ہر چیز کھول کر بیان کر دیتے ہیں، اور پھر ہم ان کو جیسی شرعی رہنمائی ہوتی ہے وہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ کتنے لوگ ایسے ہمیں ملے ہیں، لڑکے لڑکیاں، کہ جو ضمیر کی ملامت میں اتنے مبتلا ہیں، اس قسم کے گناہ کرنے کے بعد اتنے مبتلا ہیں کہ وہ خودکشی کے لیے تیار ہیں کہ بس ہمیں خودکشی کی اگر اجازت دے دیں تو ہم اپنے آپ کو ہلاک کر دیں، کیونکہ اس گندے فعل کے بعد اپنے چہرہ دیکھنا آئینے کے اندر وہ ہمیں پسند نہیں ہے، مطلب نفرت ہو گئی ہے۔ اور اس طرح مطلب معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ زنا کو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا کہ ایک تو اگر کوئی آدمی پکڑا جائے تو زوال عزت کا سبب بن جاتا ہے، دوسرا نسب خراب ہو جاتا ہے، کیونکہ زانی سے بچے کا نسب ثابت نہیں ہوگا، وہ نسب خراب ہو جاتا ہے، اور تیسرا یہ کہ پھر بے رغبتی پیدا ہوتی ہے، یعنی ایک شادی شدہ شخص ہے وہ غیر عورتوں سے ناجائز تعلق قائم کرتا ہے تو بیوی کی طرف رغبت کہاں رہے گی پھر اس کے، تو پھر وہ حقوق میں کوتاہی کا مرتکب ہوتا ہے، اپنی بیوی کے بھی اور پھر بچوں کے بھی، کہ بچوں پہ توجہ کامل نہیں کر پاتا، بس وہ خواہشات پوری کرنی ہے ناجائز طریقے سے اس میں لگ جاتا ہے۔ اور کتنی عورتیں ایسی ہیں کہ جو اس طرح کے معاملات میں مبتلا ہو کر طلاقیں حاصل کر چکی ہیں، شوہروں نے ان کو گھروں سے نکال دیا، طلاقیں دے دی ہیں جب ان کے اس طرح کے قصور پکڑے گئے ہیں تو۔ اور اسی طریقے سے جعلی قسم کے عاملین یہ بھی ان کیسز میں بہت زیادہ ملوث ہیں، کہ وہ سادہ لو عورتیں ہیں، یہ پہلے ہی جا کے اپنے یعنی جو اپنے آپ کو خود پھنسواتی ہیں، کہ پہلے جا کر کہیں گے کہ دیکھیں جی میری حفاظت کیجیے گا، میں ساس سے چھپ کر آئی ہوں، شوہر سے چھپ کر آئی ہوں، اگر ان کو پتہ چل گیا تو ٹکڑے کر دیں گے میرے، تو پیر جو یہ عامل صاحب بابا جی آپ کرم فرمائیں، بس میرا یہ مسئلہ حل کر دیں۔ اب وہ بابا جی جو اگر خدا نہ خواستہ شیطان قسم کا سامنے بیٹھا ہو اس کے بلب جل جاتے ہیں کہ اچھا یہ تو پہلے یہ کہہ رہی ہے کہ میں چھپ کر آئی ہوں، تو بس وہ بلیک میلنگ کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ ایسے کیسز آپ دیکھیں نیوز چینلز کے اوپر کتنے ایسے جعلی قسم کے عامل پکڑے گئے ہیں، اور ان کی جب صحیح ٹھیک ٹھاک پٹائی ہوئی ہے تو کتنے کیسز سامنے آئے ہیں، اور وہ کیسز جب انکشاف ہو گیا تو کتنے گھر برباد ہوئے، کتنے گھر تباہ ہوئے۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ کرے کہ ہماری کوئی بات کسی کے دل پہ اثر انداز کر جائے، یہ بعض اوقات ڈاکہ ڈالنے کے لیے گھر پر آتے ہیں، اور ڈاکہ ڈالنے کے ساتھ ساتھ اس طرح کے گندے معاملات میں بھی انوالو ہو جاتے ہیں۔ شریف خاندان ہوتا ہے وہ اس قسم کے مسئلے کو اٹھاتے بھی نہیں ہیں، تھانے میں رپورٹ تک نہیں کراتے ہیں کہ بدنامی ہوگی، اور یہ اس قسم کا جو چور اچکے ہوتے ہیں، ڈاکو ہوتے ہیں، یہ اس طرح غلط معاملات کر کے، اور جب اس پہ پردہ پڑا رہتا ہے تو اس کو اپنی کامیابی تصور کرتے ہیں کہ ہم کامیاب ہو گئے، ہم نے تو ایسا کیا کچھ بھی پکڑائی میں نہیں ہوئے، تو یہ نہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے اور آخرت کا بھی کچھ خوف پیدا کرتے، وہ اور دلیر ہو جاتے ہیں اور پھر اس طرح گناہ کرتے ہیں۔ کتنے خاندان ایسے ہیں جو بیچارے اس قسم کے معاملات میں ہو کر عورتوں نے خودکشیاں کر لی ہیں، کیونکہ جب اس طرح کا معاملہ ہوا اس کے بعد نہ وہ بچوں کو شکل دکھا سکتی،
نہ انہوں نے شوہر کو شکل دکھا سکیں. ہر ایک مطلب بیچاری ایسی نہیں ہوتی کہ جو اس قسم کے کرائسس سے گزرنے کے بعد گھر والے بھی اس کو مطلب ان چیزوں کو بھول جائیں، اور بہنیں بھی بچوں کی خاطر کسی کی خاطر. ورنہ بہت سے خاندان تباہ ہو گئے. میں پرسنلی طور پہ جانتا ہوں ایسے لوگوں کو کہ اس طرح معاملات کر کے چلے گئے اور ان بیچاروں نے خودکشیاں کر لی ہیں، اپنے آپ کو ہلاک کر دیا ہے. اس قسم کے لوگ چوری بھی کر رہے ہیں، ڈاکہ بھی ڈال رہے ہیں، پھر زنا بھی کر رہے ہیں. ان کا انجام کتنا دردناک ہوگا ان کو پتہ ہی نہیں ہے. ابھی یہ گن لے کر اور مطلب بڑے ہیرو بنتے ہیں کہ جی ہم تو گھروں میں گھستے ہیں تو لوگ کانپنے لگ جاتے ہیں، رنگ فخ ہو جاتے ہیں. یہ آپ ایک وقت دیکھیے گا، انشاءاللہ میں بھی ہوں گا، آپ بھی ہوں گے، میدان معاشر میں جب یہ مجرموں کی لائن میں لگے ہوں گے نا تو ان کے ہاتھ پاؤں جو کانپ رہے ہوں گے وہ دیکھنے والے ہوں گے، اور کوئی رحم ان کے اوپر نہیں ہوگا. ان کو کوئی رحم طلب نگاہوں سے نہیں، یعنی رحم بھری نگاہوں سے نہیں دیکھ رہا ہوگا. یہ سب کی طرف حسرت کے ساتھ دیکھ رہے ہوں گے کاش کوئی سہارا مل جائے. تو پھر یہاں اکڑنا، نہتے لوگوں کے اوپر ظلم کرنا، ان کو دبانا، پھر ان کو پتہ چلے گا کہ اس کا انجام کیا ہوتا ہے. اگر کوئی ان کے سامنے گن لے کر آ جائے نا، ان پہ 2 فائر کر دے تو پھر وہ بس پھر حالت خراب ہو جاتی ہے. یہ نہتیوں کو ان کی کنپٹی پہ پستول رکھ دے، انکاؤنٹر میں جب یہ مارے جاتے ہیں تو اس قسم کے مجرمین کا حال دیکھا کریں کہ کیا ہوتا. بعض تو بہت ہی خیر پہنچے ہوئے ہوتے ہیں، وہ تو پھر اس میں بھی بک بک کرتے رہتے ہیں، لیکن اکثر ایسا ہوتا ہے کہ موت کے خوف کی وجہ سے حالتیں خراب ہو جاتی ہیں. تو ان کو سوچنا چاہیے. مجھے ایسے طبقے سے بھی ہمدردی ہے، میں کوئی ان کا بھی دشمن نہیں ہوں. اگر یہ مسلمان ہیں تو ہماری ان کے بارے میں بھی خواہش یہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرمائے، توبہ کی توفیق عطا فرمائے. اگر کوئی ڈاکو سن رہا ہو، اگر کوئی چور سن رہا ہو، تو بھائی پہلی بات تو ہے کہ تم آپ چوری ڈاکہ ڈالیں ہی نہیں، کریں ہی نہیں، نہ چوری کریں نہ ڈاکہ ڈالیں، ورنہ کیوں اپنی آخرت کی بربادی کا سامان کر رہے ہیں. اور میں نے اکثر یہ دیکھا ہے، بڑے بڑے دیکھیں چور ڈاکو بھی توبہ کرتے ہیں اور وہ شرمندہ ہوتے ہیں. بعض ایسے پھنسے ہوتے ہیں گینگ کے اندر، وہ باہر نہیں نکل پاتے. وہ تو اس قسم کے وہ نامعلوم طریقے سے ہی ہم سے رابطہ کرتے ہیں، بہرحال فیک آئی ڈیز کے ساتھ، اور ایسا بہرحال کو کھل کے تو کوئی بھی سامنے نہیں آتا ہے. لیکن ہوتے ہیں بہت سارے لوگ اس قسم کے کام کرنے کے بعد نادم ہوتے ہیں، شرمندہ ہوتے ہیں. تو صحیح یہ ہے کہ یہ کر تو لیتے ہیں، چوری بھی، ڈاکہ بھی، کسی غریب کو مار دیا، کسی کو گولی مار دی مزاحمت پر. اس کے بعد جو ذہنی بے سکونی ہوتی ہے وہ بہت خطرناک ہوتی ہے. اور خصوصاً جب کہ اس قسم کے گناہ میں بھی ملوث ہو جائیں تو پھر یہ سوچیں ذرا کہ آپ کسی کی پوری زندگی برباد کر گئے، کسی کا خاندان آپ نے خراب کر دیا، کسی کا ذہنی سکون آپ نے خراب کر دیا. ایک ایک لمحہ ان کی زندگی کا جو اذیت میں گزرے گا وہ آپ کے لیے گناہ کبیرہ کا سبب بنے گا، اور آپ نے تو اپنی آخرت کو بس گویا کہ برباد کر دیا. لیکن پھر بھی میں یہ نہیں کہوں گا، نہ کسی کو کہنے کا حق ہے کہ آپ بخشے نہیں جائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بہت بڑی ہے. ہمت کر کے انسان کو چاہیے کہ وہ توبہ کی طرف مائل ہو. اور پھر نور علی نور یہ ہے کہ تدارک یہ ہونا چاہیے کہ وہ مائل ہونے کے بعد اس قسم کے گناہوں کو طاقت سے روکے، کسی بھی طریقے سے روکنے کی کوشش کرے، پولیس کا ساتھ دے، قانون کا ساتھ دے، تاکہ اس قسم کی برائیاں معاشرے سے ختم ہو. کمال تو تب ہے، پھر اس کا کفارہ بھی ہوگا، تدارک بھی ہوگا. تو بہرحال یہ بڑے خطرناک صورتحال ہے. اللہ تعالیٰ زنا کے مسئلے پر خاص طور پر توجہ دینے کی توجہ دینے کی توفیق عطا فرمائے. اب دیکھیں ہمارے مذہب اسلام میں اگر ایک شادی شدہ مرد و عورت زنا کر لیتے ہیں تو ان کی پہلے قرآن میں ان کی سزا بیان ہوئی تھی، لیکن پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کو اٹھا لیا، وہ منسوخ ہو گئی. تو جب آیت کوئی منسوخ ہوتی ہے، منسوخ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک حکم ایک مدت تک ہوتا ہے، پھر دوسرا حکم آتا ہے تو پہلا اٹھا لیا جاتا ہے. تو یہ منسوخ ہونا 2 طرح کا ہوتا ہے. ایک ایسا ہوتا ہے کہ حکم منسوخ ہو گیا، یعنی پہلے ایک حکم آیا تھا، پھر دوسرا حکم آیا تو پہلا ختم، دوسرا حکم اب چلے گا. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی آیت کی تلاوت منسوخ ہو جاتی ہے لیکن حکم باقی رہتا ہے. جیسے کہ شادی شدہ زانی مرد اور عورت کے حق میں جو آیت نازل ہوئی تھی، الشیخ والشیخۃ فرجموہما، یہ اس طرح کی آیت تھی کہ بوڑھا، شیخ سے مراد ہے شادی شدہ مرد، شادی شدہ عورت جب آپس میں زنا کریں تو ان کو اذا زنایا، جب یہ زنا کریں تو فرجموہما، تو ان کو رجم کر دو، پتھر مار کے ہلاک کر دو. پھر یہ آیت اٹھا لی گئی. تو آیت تو تلاوت اس کی منسوخ ہو گئی لیکن حکم باقی ہے. اور پھر صحیح حدیثوں کے اندر تو ہے ہی ہے کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شادی شدہ مرد و عورت کو رجم کیا جائے گا. رجم کا مطلب ہے کہ انہیں پتھر مار مار کر ہلاک کیا جائے گا، بشرطے کہ زنا کا پہلے ثبوت ہو جائے. یعنی وہ خود آ کے زانی اقرار کر لے کہ جی میں نے زنا کیا ہے، اور ہو بھی وہ حاکم اسلام کے سامنے. ہم عام لوگوں کو حق نہیں ہے کہ کوئی ہمارے سامنے اقرار کرے
تو ہم اٹھا کے پتھر مارنا شروع کر دیں؟ نہیں، حاکم اسلام کے پاس آ کر وہ اپنے زنا کا اگر کوئی اقرار کرے گا تو یہ اقرار سمجھ لیں ثبوت ہے، اور یا پھر 4 گواہ، وہ بھی چاروں مرد ہونے چاہیے، ان میں کوئی عورت نہ ہو، چاروں مرد آ کے گواہی دیں کہ ہم نے ان کو زنا کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو پھر حاکم اسلام یوں کرے گا کہ علیحدہ علیحدہ ان چاروں کو بلائے گا اور کراس کویسچننگ کرے گا، کس وقت دیکھا تھا، کس حالت میں دیکھا تھا، کہاں سے دیکھا تھا، کتنا فاصلہ تھا، سارے کویسچن کرے گا۔ اب ہو سکتا ہے ایک بولے میں نے رات میں دیکھا تھا، دوسرا بولے دن میں دیکھا تھا، تو اس کا مطلب ان کی گواہی غلط ہو گئی، ٹائم چینج ہو گیا، تو اس طرح شک کی بنیاد پر پھر وہ زنا کا ثبوت نہیں ہوگا۔ تو بہرحال اگر زنا ثابت ہو جائے 4 گواہوں کی وجہ سے، یا پھر خود اقرار کر لے اور وہ بھی حاکم اسلام کے سامنے، تو اس پہ فرض ہوتا ہے کہ وہ حد جاری کرے، اور حد کا اجرا ہوتا یہی ہے کہ انہیں پتھر مار مار کے ہلاک کر دیا جائے۔ بعض جاہل قسم کے لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو جی معاذ اللہ بڑی وحشیانہ سزا ہے۔ ہم جواب میں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے رسول کوئی سزا وحشیانہ رکھتے ہی نہیں ہیں۔ یہ عمل وحشیانہ تھا، زیادہ نہیں، عمل وحشیانہ تھا کہ کسی شادی شدہ مرد عورت کے ساتھ ایسا معاملہ ہوا کہ جس سے 2 خاندان خراب ہو گئے، تو اس لیے ان کی سزا یہی ہے۔ اور دیکھیں اگر ایک دفعہ یہ اسلامی سزا نافذ کر کے دیکھیں، مجھے اللہ کی رحمت سے امید ہے اگر اعلانیہ طور پہ نافذ کر دی جائے، اس کے بعد دوبارہ کبھی سزا نافذ کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نفاذ حد میں بہت برکت رکھی ہے۔ ایک دفعہ آپ نافذ کر کے دیکھیں، سب خوف زدہ ہو کر دور ہو جائیں گے، پھر دوبارہ نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے یہ رجم کا بہرحال سزا تھی۔ اور اگر غیر شادی شدہ مرد و عورت کریں گے تو پھر ان کو 100 کوڑوں کی سزا ہے، 100 کوڑے لگیں گے۔ اور اگر بالفرض ادھر ایک مرد شادی شدہ ہے، عورت کنواری ہے، یہ لڑکی شادی شدہ ہے، مرد کنوارا تھا، تو جو کنوارا ہوگا اس کو 100 کوڑے میں لگیں گے، اور جو شادی شدہ ہے اس کو رجم کیا جائے گا۔ یہ ہماری اسلامی سزا ہے۔ تو جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جو رجم والا ہے، پتھر مار کے ہلاک کرنا، وہ یہاں قرآن عظیم میں پہلے آیت تھی، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی تلاوت کو منسوخ فرما دیا، گویا کہ آیت اٹھا لی گئی۔ اور باقی جو دوسری سزائیں وہ یہاں ذکر کر دی گئی، میں عرض کرتا ہوں۔ یہ سورہ نور ہے، آیت نمبر 2۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ الزانیۃ والزانی، زانی عورت اور زانی مرد، فجلدوا کل واحد منہما، پس کوڑے لگاؤ تم ان دونوں میں سے ہر ایک کو، مئۃ جلدۃ، 100 کوڑے، ولا تأخذکم بہما رأفۃ فی دین اللہ، اور تمہیں ان دونوں کو، یہ اللہ کے دین کی راہ میں ان کو سزا دیتے ہوئے تمہیں ان پر بالکل ترس نہ آئے، بالکل رحم نہ آئے، ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم اللہ تعالیٰ اور اخروی دن پر ایمان رکھتے ہو۔ یعنی یہ نہیں کہ جی رحم آ گیا چھوڑ دو، نہیں، ان کو چھوڑنا نہیں ہے، سزا دینی ہے۔ اور وہ بھی کس طریقے سے؟ ارشاد فرمایا کہ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور چاہیے کہ ان کی سزا کے وقت مسلمانوں کا ایک گروہ حاضر ہو، اعلانیہ طور پہ سب کے سامنے ان کو کوڑے لگانے کا حکم ہے۔ اب اگر یہ اسلامی حکومت ہو اور ہر چینل کے اوپر چلا دیا جائے کہ جو بھی زنا کرتا ہوا پکڑا گیا، اگر شادی شدہ ہوگا پتھر مار مار کے ہلاک کریں گے، اور اگر غیر شادی شدہ ہوگا تو 100 کوڑوں کی سزا ہوگی، تو کیا اس کے بعد کوئی ایسا کیس سامنے آ سکے گا؟ لیکن نافذ کرنے والا ٹائٹ ہونا چاہیے۔ اور ایک آدھ دفعہ اگر نافذ کر دیا گیا کہ سب چینلز پہ دکھایا براہ راست مثال کے طور پر، اس کے بعد کسی کی جرت نہیں ہو سکتی ہے کہ اس قسم کے گناہ ہوں۔ تو دیکھیں اب یہ حکم بیان کرنے والی ذات کون سی ہے؟ ارحم الراحمین، تمام رحم فرمانے والوں میں زیادہ رحم فرمانے والا، ان تمام رحم فرمانے والوں سے زیادہ رحم فرمانے والا، وہ رب کریم جس کے بارے میں عام آدمی بھی کہتا ہے جی وہ تو 70 ماؤں سے زیادہ مہربان ہے، لیکن جب معاملہ خاندان کی خرابی کا آئے، جب معاملہ معاشرے میں بگاڑ کا آئے، جب اللہ تعالیٰ کے راستے کو چھوڑ کر شیطان کے راستے پہ اس انداز سے چلیں کہ نسلیں خراب ہونے کا معاملہ آئے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سخت حکم نازل ہوتا ہے۔ اور یہ شدت اور سختی نہیں، جب کوئی مجرم سخت کام کرے گا، برائی کرے گا، تو سزا بھی اتنی ہی ہوگی۔ یہ جو لوگ بولتے ہیں کہ جی بہت سخت سزائے دے، یہ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر خدا نخواستہ میں اسے سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو، کوئی آپ کے خاندان کی کسی خاتون کے ساتھ زبردستی اس طرح کر دے، پھر ان سے پوچھیں کہ بتاؤ اب اس کو کیا سزا ملنی چاہیے، تو بولیں گے اس کو آگ لگا دو۔ ہماری تو کوئی موبائل چھین کر لے جائے گن پوائنٹ پر،
اور پھر ہم سے ہمارے جذبات معلوم کیے جائیں کہ اگر یہ چور آپ کے ہاتھ میں آ جائے تو کیا کریں گے، تو میرے خیال میں 99.99% آدمی یہ کہے گا کہ اس کے دماغ میں گولی مار دوں گا میں، اتنی مجھے تکلیف ہوئی ہے، میرا موبائل چھین کر لے گئے گن پوائنٹ پہ، میرا تو خون خشک ہو گیا، اتنے کم بخت ہیں لوگ۔ تو پھر پھر وہ رحم نہیں آئے گا، پھر کیونکہ اپنے آپ کو لگی ہے۔ تو ہوتا یہی ہے کہ جو اس قسم کی تائید کرنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ تو یہ معاملہ ہو نہیں رہا ہوتا، تو دین پہ تنقید شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کے رسول کے حکم پہ تنقید کرنے والا کیسے فلاح پا سکے گا؟ اس لیے اس معاشرے سے برائیاں عام کیوں نہیں ہوتی ہیں کہ ہم یہی بس اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے احکام کو سخت 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 سمجھ کر چھوڑ رہے ہوتے ہیں، تو معاشرے کا بگاڑ آپ کے سامنے ہے۔ چھوٹی چھوٹی بچیوں کے ساتھ کہ ہر تیسرے دن آپ ایک بریکنگ نیوز سن لیجئے، کیا کیا معاملات ہو رہے ہیں، وہ آپ پہ مخفی تو نہیں ہے نا۔ تو یہ جو اس قسم کے لوگ ہیں جو ان مجرمین کی پشت پناہی کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ نہیں جی ایسے سخت سزائیں نہیں ہونی چاہیے، اگر اللہ نہ کرے آپ کی بچی کے ساتھ ایسا معاملہ ہو جائے، چھوٹی بچی کے ساتھ، پھر غریب کی بچی نہیں ہے، آپ کی بچی ہے، تو پھر تھوڑا سا شاید یہ ہوش کے ناخن لے کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے، پھر تو یہ کہیں گے کہ ہاں جی سزائیں نافذ ہونی چاہیے۔ تو پھر سنیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ زانی عورت اور زانی مرد، اور یہ میں نے آپ کو بتایا کنوارے مرد عورت کا حکم بیان ہو رہا ہے، پس کوڑے لگاؤ تم ان دونوں میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے، اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں، یعنی جب یہ آپ اس کو سزا دے رہے ہوں تمہیں ان پر بالکل ترس نہ آئے، بالکل رحم نہ آئے، اگر تم اللہ تعالیٰ اور اخروی دن پر ایمان رکھتے ہو۔ اور وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور چاہیے کہ ان دونوں کی سزا کے وقت مسلمانوں کا ایک گروہ وہاں پر موجود ہو، یعنی اعلانیہ طور پہ، تاکہ لوگ کھڑے ہو کر دیکھیں۔ تو یہ اس لیے تھا تاکہ دیکھیں گے تو حکایت کریں گے جا کر کہ بھئی ایسا ہوا تھا، اور جتنے زیادہ لوگوں تک بات پہنچے گی، جتنے کثیر لوگ ہیں اتنے زیادہ لوگوں تک بات پہنچے گی، اتنا ہی خوف پیدا ہوگا اور اس گناہ سے لوگ بچ جائیں گے۔ آج کل ہمارے ہاں چونکہ میڈیا بڑا فعال ہو چکا ہے، تو اگر میڈیا پہ دکھا دیا جائے تو یہ بالکل سمجھ لیں گروہ کے موجودگی کی ہی جو حکمت تھی وہ پوری ہو جائے گی، لیکن بہرحال تو یہ کون اس طرح کرتا ہے؟ ہونا ہی چاہیے، سزا ایسی ہونی چاہیے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ الزانی لا ينکح الا زانیۃ او مشرکۃ والزانیۃ لا ينکحها الا زان او مشرک وحرم ذلك علی المؤمنین۔ اب دیکھیں یہ ذرا توجہ سے اس کو آیت کو دیکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ زانی مرد نہ نکاح کرے مگر زانیہ عورت سے یا مشرکہ سے۔ یہاں مشرکہ سے مراد ہے اہل کتاب۔ مطلب کہنے کا یہ ہے، چلیں اب یہ ٹائم چونکہ کم ہے تو میں اس آیت کی تشریح یا تفسیر کی طرف نہیں آتا ہوں، نیکسٹ پروگرام میں انشاءاللہ میں اس کی پہلے تفسیر عرض کروں گا، تو ضرور ملاحظہ کیجئے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ ہم نے زنا کے متعلق سنا، ہم سب کو، مجھ سمیت آپ بھی میں بھی، ہم سب غور کریں اور اس کے مضر اثرات سے اپنے آپ کو اور اپنی آنے والی نسلوں